السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، آپ کا دوبارہ کلاس میں استقبال ہے، ویلکم ہے، خوش آمدید ہے۔ تو ہم نے پوئٹری سیکشن کا آغاز کیا۔ پوئٹری سیکشن کے اندر ہم نے سب سے پہلا پویم پڑھا تھا اللہ معی، اور دوسرا پویم پڑھا تھا طلع البدر علینا، اور تیسرا پویم ہم نے لاسٹ لیسن میں اس کے کوشچن آنسرز پڑھے تھے، فضل الامی، امپورٹنس آف مدر۔ تو اس طرح سے 3 پویمز آپ کے کمپلیٹ ہوئے، ان کے کوشچن آنسرز بھی آپ کو پڑھائے گئے، اور ہم نے بتایا تھا کہ پوئٹری سیکشن جو ہے یہ اینول کے کون سے بٹ سے ریلیٹڈ ہے سیکشن، تو 1st، 2nd، 5th، 7th اور 9th بٹ، ان کے اندر ان 5 بٹوں کے اندر آپ کو پوئٹری کے کوشچنز آتے ہیں۔ فرسٹ بٹ میں آپ کو پوئٹری کے 2 ورسز کسی بھی پویم کے آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں۔ سیکنڈ جو بٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو 2 لیسنز آپشنل دیے جاتے ہیں، دو پویمز دیے جاتے ہیں، اور پھر آپ کو ان میں سے کسی ایک کی سمری آپ کو ان لینگویج میں لکھنی ہوتی ہے۔ 5th بٹ میں آپ کو ریفرنس دینا ہوتا ہے، الگ الگ پویمز کے ورسز دیے جاتے ہیں، انہیں پہچان کر آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کو ان کا ریفرنس دینا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو 7th بٹ ہے اس کے اندر آپ کو کوشچن آنسرز ہوتے ہیں، اور 9th بٹ میں بھی آپ کو اسی پوئٹری سیکشن کے کوشچنز ہوتے ہیں جن کا آپ کو 1 ورڈ میں آنسر دینا ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ جو پوئٹری سیکشن ہے یہ 29 مارکس کا آپ کو دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ اس سال سلیبس میں کچھ چینجز ہیں کہ سلیبس سے کچھ حصوں کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، تو اسی طرح پوئٹری جو سیکشن ہے پوئٹری کا، اس کے اندر سے بھی آپ کو 2 پویمز آپ کو اس سال نہیں ہوں گے، ایک ہے شر و خیر، اور دوسرا جو پویم ہے الوردۃ۔ تو اس طرح 2 پویم آپ کو یہ اس سال آپ کو نہیں ملیں گے، تو اس لیے آپ کو آج ہم پڑھائیں گے ان 2 پویمز کو چھوڑ کر جو ایک لاسٹ پویم آپ کو باقی رہ گیا ہے، وہ ہے الکتاب، دا بک۔ تو الکتاب جو پویم ہے اس پویم کو آج ہم اس کے ورسز ریڈ کریں گے، اور اس کی سمری ہم پڑھیں گے کہ اس پویم کے بارے میں یہاں پر کتاب میں کیا دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کا پویم الکتاب، دا بک، اس کے اندر آپ کو کیا پڑھنے کے لیے اور کیا سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ تو اس کے ورسز ہم ریڈ کریں گے 1 سے 2 دفعہ تاکہ آپ کو اس کے ورسز پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد میں ہر وقت آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو پوئٹری سیکشن ہے اس میں ہر پویم کے اسٹارٹنگ 2 ورسز آپ کو پریکٹس کرنے ہوں گے، ان 2 ورسز آپ کو بنا دیکھے لکھنے آنے ہوں گے۔ تو چلیے کہ میں بتا دوں کہ تو اس طرح آپ کو یہ 6 پویمز تھے، ٹوٹل 6 پویمز تھے، ان میں سے آپ کو شر و خیر الوردۃ، 2 پویمز آپ کو شر و خیر اور الوردۃ، یہ 2 پویمز نکال دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو صرف بچے ہیں 4 پویمز۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں الکتاب، ٹھیک ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ الکتاب کے اندر کیا دیا گیا ہے۔ الکتاب، دا بک، یا کتابی انت عندی، یا کتابی انت عندی روضۃ فیہا الثمار، یا کتابی انت عندی روضۃ فیہا الثمار، اقطف الازہار منہا باعتناء واصطبار، اقطف الازہار منہا باعتناء واصطبار، وامضِ الوقت فیہا بین بحث واعتبار، وامضِ الوقت فیہا بین بحث واعتبار، انت باللیل سمیری وصدیقی بالنہار، انت باللیل سمیری وصدیقی بالنہار، یا کتابی انت باب، یا کتابی انت باب للمعالی والفخار،
یا کتابی انت باب للمعالی والفخار۔ پھر سے دوبارہ پڑھتا ہوں، یا کتابی انت عندی روضۃ فیہا الثمار اقطف الازہار منہا باعتناء واستبار وامضی الوقت فیہا بین بحث واعتبار انت باللیل سمیری وصدیقی بالنہار یا کتابی انت باب للمعالی والفخار۔ تو یہ ہے پویم کے ورسز جو میں نے ابھی پڑھے۔ تو ان پویم کے اسٹارٹنگ 2 ورسز آپ کو پڑھنے بھی آنی چاہیے اور بنا دیکھے آپ کو لکھنے بھی آنا چاہیے۔ چلیے ان ورسز کے ٹرانسلیشن کی طرف جاتے ہیں۔ ان ورسز کا کیا ٹرانسلیشن ہے اس چیز کو جانیں گے۔ یا کتابی انت عندی روضۃ فیہا الثمار، اے میری کتاب تو میرے پاس ایک چمن ہے جس میں پھل ہیں۔ اے میری کتاب تو میرے پاس ایک چمن ہے جس میں پھل ہیں۔ یا کتابی اے میری کتاب انت عندی تو میرے پاس روضۃ ایک باغ ہے فیہا الثمار جس میں پھل ہیں۔ تو یہ ہوا فرسٹ ورس کا ٹرانسلیشن۔ سیکنڈ ورس دیکھیے، اقطف الازہار منہا باعتناء واستبار، جس سے میں پھول توڑتا ہوں توجہ اور صبر کے ساتھ، جس سے میں پھول توڑتا ہوں توجہ اور صبر کے ساتھ۔ اقطفو میں توڑتا ہوں، الازہار پھول، منہا جس سے، باعتناء صبر کے ساتھ، واستبار باعتناء توجہ کے ساتھ، واستبار صبر کے ساتھ، جس سے میں پھول توڑتا ہوں توجہ اور صبر کے ساتھ۔ وَأَمْضِ الْوَقْتَ فِيهَا بَيْنَ بَحْثٍ وَاعْتِبَارٍ وَأَمْضِ الْوَقْتَ فِيهَا بَيْنَ بَحْثٍ وَاعْتِبَارٍ، اس میں وقت گزارتا ہوں بحث کرتے ہوئے اور عبرت حاصل کرتے ہوئے۔ اس میں وقت گزارتا ہوں بحث کرتے ہوئے اور عبرت حاصل کرتے ہوئے۔ وَأَمْضِي اور میں، وَأَمْضِي الْوَقْتَ اور میں وقت گزارتا ہوں، فیہا اس میں، بین بحث واعتبار بحث کرتے ہوئے اور عبرت حاصل کرتے ہوئے۔ انت باللیل سمیری وصدیقی بالنہار، تو رات میں میرے ساتھ قصہ گوئی کرنے والی ہے۔ قصہ گوئی یعنی سٹوری بولنے والے کو قصہ گو کہتے ہیں۔ تو رات کے وقت تو مجھے کیا کرنے والی ہے؟ قصہ، ٹیلر ٹو می ان دا نائٹ، سٹوری ٹیلر۔ تو سٹوری ٹیلر کو کہتے ہیں قصہ گو۔ تو رات میں میرے ساتھ قصہ گوئی کرنے والی ہے اور دن میں میری دوست ہے، اور دن میں میری دوست ہے۔ یا کتابی انت باب للمعالی والفخار، یا کتابی انت باب للمعالی والفخار، اے میری کتاب تو بلندیوں اور فخر کا دروازہ ہے۔ اے میری کتاب تو بلندیوں اور فخر کا دروازہ ہے۔ اے میری کتاب تو بلندیوں اور فخر کا دروازہ ہے۔ تو اس طرح اس پویم کے اندر پوئٹ کتاب کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو بتا رہا ہے کہ ایک پڑھنے لکھنے والے شخص کو کتاب کتنی اہم ہوتی ہے، کہ کتاب کی کیا اہمیت ہے۔ تو بتا رہا ہے وہ کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے کتاب تو میرے پاس ایک باغ ہے جس میں پھل ہیں، جس سے میں توجہ اور صبر کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ پھول توڑتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کسی ایک باغ میں چلے جائیں تو باغ کے اندر رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے آپ کو وہاں پر کیا ملتے ہیں؟ درخت ملتے ہیں۔ تو آپ اپنی شوق کے مطابق آپ کسی پیڑ کے پاس جاتے ہیں اور بڑی ہی احتیاط کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ اس سے پھل پھول توڑتے ہیں، پھل پھول توڑتے ہیں۔
اسی طرح کتاب بھی جو ہوتی ہے، کتاب بے شمار علوم کا خزانہ ہوتی ہے، بے شمار اس میں سائنسز ہوتے ہیں۔ تو آپ جس چیز سے آپ کو شوق ہوتا ہے، جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ آپ کیا کرتے ہیں، اس میں پڑھنے لگتے ہیں۔ اور جب آپ کتاب پڑھنے لگتے ہیں تو کتاب آپ جلد نہیں پڑھ سکتے۔ کتاب سے اگر آپ کو کچھ حاصل ہونا ہو تو آپ کو توجہ اس کے اندر لگانی ہوگی اور آپ کو صبر کے ساتھ کام لینا ہوگا، تبھی آپ کو اس سے کوئی پھل یا پھول حاصل ہو سکتا ہے۔ ورنہ آپ اگر جلدی کسی بھی کتاب کو پڑھیں گے، ریڈ کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب بھی آپ کتاب لیں تو کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس صبر ہونا چاہیے اور پوری توجہ اور اس کے اندر ہونی چاہیے۔ وَأَمْضِ الْوَقْتَ فِيهَا بَيْنَ بَحْثٍ وَاعْتِبَارٍ، میں اس میں وقت گزارتا ہوں بحث کرتے ہوئے اور عبرت حاصل کرتے ہوئے۔ جب آپ کتاب کو پڑھتے ہیں تو کتاب کے اندر آپ کو بہت ساری چیزوں کی کھوج ہوتی ہے اور آپ کو کتاب بہت سارے سبق بھی دیتی ہے، بہت سارے زندگی کے آپ کو طور طریقے اور سبق بھی سکھاتی ہیں، عبرت کی چیزیں بھی بتاتی ہے، تو وہ آپ کتاب سے سیکھتے ہیں۔ انت باللیل سمیری، تو رات میں میرے ساتھ قصہ گوئی کرنے والی ہیں۔ یعنی رات میں جب انسان کو بوریت محسوس ہوتی ہے، بور ہو جاتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے کہتا ہے، اپنے بڑے بوڑھوں سے، جب بچپن میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے بڑے بوڑھوں سے کہتے ہیں کہ مجھے کہانی سنائیں، مجھے کوئی سٹوری بتائیں۔ تو اس طرح جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس وقت کتاب اس کا بہترین ساتھی ہوتی ہے۔ رات کے اوقات میں وہ آپ کو ایک قصہ گو، ایک اسٹوری ٹیلر کی طرح آپ کا وقت گزارتی ہیں۔ وہ صدیقی بالنہار، اور دن کے وقت میں وہ آپ کا ایک دوست اور ایک ساتھی کی طرح ہوتی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں، وہاں کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو کتاب ایک دوست کی طرح کام دے گی۔ کہ آج کل ہمارا دوست تو موبائل فون ہو گیا ہے کہ ہم اگر کہیں بھی جاتے ہیں تو موبائل ہی کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ موبائل سے آپ کو فائدے کم اور نقصان زیادہ پہنچتے ہیں، اور کتاب وہ چیز ہے کہ جو آپ کو کبھی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد یا کتابی انت باب للمعالی والفقار، یا کتابی انت باب للمعالی والفقار، اے میری کتاب تو بلندیوں اور فقر کا دروازہ ہے۔ تو کتاب سے کہہ رہے ہیں کہ تو بلندیوں، یعنی آپ کو ہائی پوزیشن حاصل کرنی ہے، تو آپ کو اونچے مقامات حاصل کرنے ہیں، آپ کو ایک بڑا انسان بننا ہے، بڑا آدمی بننا ہے، تو اس کے لیے دروازہ کتاب ہی ہے۔ کتاب ہر بلندی کا دروازہ ہے اور ہر فخر کا دروازہ ہے، کہ آپ کو پرائڈ اور پروگریس دونوں کا جو ڈور ہے، وہ دروازہ ہے، وہ کیا ہے؟ کتاب ہے۔ آپ پروگریس اور پرائڈ تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کتاب کو اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے، کتاب کے اندر اپنی توجہ اور اپنا وقت نہیں لگائیں گے، تب تک آپ کو زندگی میں فخر اور بلندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ کتاب الکتاب کے ورسز اور ان کا ٹرانسلیشن دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد آپ کو اس کی سمری دی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کی سمری میں آپ کو کیا دیا گیا ہے۔ اس کی سمری میں دیا گیا ہے یصف الشاعر اہمیت الکتاب فی هذه الانشدۃ وهو یقول ان الکتاب عنده مثل روضۃ فیها ازہار جمیلۃ واسمار حلوۃ وهو یقطف الازہار والاسمار بالصبر والاطمینان ويشبه الشاعر النصائح والعبر المذکورۃ فی الکتاب بالازہار والاسمار۔ اس نظم کو شاعر نے لکھا ہے
یہ ایک مختصر جامع دلچسپ نظم ہے۔ اس نظم میں کل 5 اشعار ہیں۔ تو شاعر کتاب کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، شاعر کتاب کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کتاب اس کے پاس اس باغ کی طرح ہے جس میں خوبصورت پھول اور میٹھے میٹھے پھل ہیں۔ وہ بڑے صبر اور اطمینان کے ساتھ پھول اور پھل توڑ رہا ہے۔ شاعر کتاب میں ذکر کردہ عبرتوں اور نصیحتوں کو پھل اور پھول سے تشبیہ دے رہا ہے، یعنی کتاب کے اندر وہ جو کچھ بھی سیکھ رہا ہے تو اسے شاعر جو ہے پھل اور پھول سے جو ہے تشبیہ دے رہا ہے، اس کو پھل اور پھول سے کمپیئر کر کے بتا رہا ہے کہ اس کے اندر سے جو بھی چیزیں حاصل ہوتی ہیں اسے پھل اور پھول سے وہ کمپیئر کر کے بتا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے وَيَقُولُ الشَّاعِرُونَ اسْتِغْرَاقِ الْقَارِئِ فِي مُطَالَعَةِ الْكُتُبِ وَتَفَكُّرِهِ فِي نَصَائِحِ وَمَوَاضِعِهِ خِلَالَ الْمُطَالَعَةِ وَهُوَ يَقُولُ يَسْتَغْرِقُ الْقَارِئُ فِي مُطَالَعَةِ الْكِتَابِ وَيَقْضِي أَوْقَاتَهُ وَهَٰذِهِ الْمُطَالَعَةُ تُوفِرُ لَهُ الْفَرْحَةَ وَالسُّرُورَ كَزَائِرِ الْحَدِيقَةِ الْمَمْلُوءِ بِالْأَزْهَارِ وَالْأَثْمَارِ۔ کتابوں کے پڑھنے کے دوران اس کے پڑھنے والے کے مستغرق ہونے اور مطالعے کے دوران اس کی نصیحتوں اور سبق آموز چیزوں کے بارے میں اس کے غور و فکر کرنے کے بارے میں شاعر کہتا ہے، کاتب پڑھنے والا کتاب کے مطالعے میں کھو جاتا ہے، وہ اپنا وقت اسی میں گزار دیتا ہے اور یہ مطالعہ اس کے لیے پھلوں اور پھولوں سے لبریز باغ کی تفریح کرنے والے کی طرح فرحت اور مسرت اور خوشی فراہم کرتا ہے۔ یعنی جو انسان پڑھتے دوران اپنی کتاب میں کھو جاتا ہے، اس میں گم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح وہ اس آدمی کی طرح ہے جو کسی باغ میں جس کے اندر بہت سارے پھل اور پھول کے درخت ہیں ان میں گم ہو جاتا ہے۔ جس طرح پھل اور پھول کے باغ کو دیکھنے پر انسان کو خوشی اور اندرونی ایک فرحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح جو کتاب کے اندر اپنے آپ کو کھو دیتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کی خوشی اور فرحت حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد الکتاب یقول القصص الجمیلۃ والعبر المفیدۃ فی اللیل لصاحبہ وکذلک ہوا بمثابۃ صدیق فی النہار ای یقول الشاعر ان الکتاب خیر صدیق فی اللیل والنہار لا یخدع ولا یمکر ضدہ۔ پھر آگے کا شاعر کہتا ہے کہ کتاب خوبصورت کلمات اور فائدہ پہنچانے والے اور عبرت کی باتیں رات میں اپنے ساتھی کے لیے بیان کرتی ہے، اسی طرح وہ دن میں اس کے لیے دوست کے درجے میں ہے۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ کتاب دن رات بہترین دوست ہے جو دھوکہ نہیں دیتی اور اپنے ساتھی کے خلاف سازش نہیں کرتی۔ یعنی کتاب ایک ایسی دوست ہے جو دن میں بھی اس کو ساتھ دیتی ہے، رات میں بھی اس کا ساتھ دیتی ہے اور کبھی وہ آپ کو دھوکہ نہیں دیتی ہے اور اپنے ساتھی کے خلاف کوئی سازش وہ نہیں رچتی۔ ایسی بہترین ساتھی کتاب ہیں۔ اخیراً یقول الشاعر ان الکتاب هو وسیلۃ وباب لجمیع المناصب العالیۃ والمطالب الغالیۃ وفی هذه الانشودۃ رسالۃ مہمۃ للطلبۃ واہل العلم ان یقضی اوقاتهم فی قراءۃ الکتب لأنها صدیق وفیہ مصاحب مخلص فی السفر وهو مصاحب مخلص فی السفر والحضر۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ کتاب تمام بلند عہدوں کے لیے اور نفیس مقاصد کا ذریعہ اور دروازہ ہے۔ اس نظم کے طلباء اور اہل علم کے لیے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ وہ کتابوں کے مطالعے میں اپنے اوقات گزار دیں، کیونکہ وہ وفادار اور سفر و حضر میں مخلص ساتھی ہیں۔ تو جو اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر نالج پرسنس ہیں، اسکالرس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اسکالرس ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اوقات گزر کو کتابوں کے اندر لگائیں، زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں، کیونکہ کتابیں بہترین دوست ہیں، خواہ آپ سفر میں ہوں کہ اپنے گھر میں ہوں۔
کتاب ایک مخلص ساتھی اور ایک بہترین دوست ہے، تو کتابوں سے اپنا لگاؤ لگائیں اور کتابوں سے اپنا رشتہ ناتا جوڑیں، تو آپ کو یہ بلند عہدے اور بہترین مقاصد کے پورے کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ تو اس طرح ہمارا یہ سیشن پوئٹری کا الکتابوں کے ورسز اور اس کی سمری کے ذریعے یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں دوبارہ پھر سے بتا دوں کہ جو یہ پوئٹری ہے، یہ جو پوئٹری سیکشن کا یہ جو پویم ہے، اس کے فرسٹ ورسز آپ پریکٹس کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ فرسٹ بیٹ کے لیے آپ پریکٹس کریں گے اور سیکنڈ بیٹ کے لیے آپ کوشش کریں گے پریکٹس کریں گے اس سمری کی، الکتابوں کی یہ جو سمری ہے، جتنے بھی اب تک آپ نے پوئمز پڑھے ہیں ان پوئمز کی سمریز آپ کو پریکٹس کرتے رہنا ہے۔ تو یہ لاسٹ پویم ہے پوئٹری سیکشن کا، آپ کو 4th ون، تو آپ اس کی رائٹنگ پریکٹس کریں گے، اون لینگویج میں آپ کو لکھنا ہوتا ہے، تو اس پویم کے اس سمری کی آپ پریکٹس کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے ہمارے کلاسز کے اندر آپ غور سے اسے سن رہے ہوں گے، اور ان کے اندر جو بھی آپ کو پریکٹس کے لیے کہا جا رہا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ بہتر طریقے سے اس کی پریکٹس کر رہے ہوں گے۔ جب ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، ہو سکتا ہے کہ جلد از جلد ہماری اور آپ کی ملاقات ہو، تو جب بھی آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ آپ نے اپنے گھر رہ کر کس طرح سے ان لیسنز کو پڑھا ہے اور ان کا اچھے سے مطالعہ کیا ہے، اور پھر کس طرح سے آپ نے ان کوشچنز کی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان کی پریکٹس کی ہے۔ دوبارہ ہم آپ کو جانچیں گے، دیکھیں گے، آپ کے نوٹس بھی دیکھیں گے کہ آپ نے کیا کیا پریکٹس کی ہے۔ تو کوشش کرتے رہیں گھر پر بیٹھ کر کہ ہم جو بھی آپ کو امپورٹنٹ چیزیں دے رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح آج کا ہمارا یہ سیشن اور ہماری یہ کلاس یہیں پر ختم کریں گے۔ دوبارہ ہم اسی پویم کے اگلے جو کوشچنس ہیں ان کو لے کر ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔